السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلیہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ خواتین ملت اسلامیہ، میری پیاری اسلامی ماں بہنوں، میں آپ کے سامنے ماں کے تعلق سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خواتین ملت اسلامیہ، آج ہمارا پورا وجود گناہوں کے بوجھ کے تلے دبا ہوا ہے۔ ہماری آنکھ اٹھتی ہے تو گناہ کے ساتھ، ہمارا پیر اٹھتا ہے تو گناہ کے ساتھ، ہمارا ہاتھ اٹھتا ہے تو گناہ کے ساتھ، ہمارے کان اٹھتے ہیں تو گناہ کے ساتھ، ہماری آنکھیں اٹھتی ہیں تو گناہ کے ساتھ، ہماری زبان اٹھتی ہے تو گناہ کے ساتھ، ہمارے جسم کا ایک ایک جو گناہوں میں ملوث ہے۔ اگر ہم سچ دل سے نماز پڑھنے لگے تو یقیناً گناہوں سے دھو جائیں گے۔ نماز نمازی کو گناہ کرنے سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے۔ خواتین ملت اسلامیہ، میری پیاری اسلامی ماں بہنوں، خواتین ملت اسلامیہ، آپ آئیں دیکھیں اسلام نے عورت کی تیسری حیثیت ماں کے تعلق سے کیا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، الجنت تحت اقدام الامہات، یعنی جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ صرف لفظ نہیں بلکہ ماں کی عزت کی محبت کی بات ہے۔ یہ صرف لفظ نہیں بلکہ ماں کی عزت محبت کی بات ہے، جس پر شروع سے آج تک اسلام پر عمل ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے حسن و سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب کون؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، ایک سوال کا تین مرتبہ جواب دینا بڑی آہستہ کا حال ہے۔ اس سے وجہ یہ ہوتی ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ماں کا درجہ بلند ہے، ماں کا درجہ بڑا ہے، ماں کا درجہ بڑا ہے، ماں کا حق بڑا ہے، ماں کا درجہ افضل و اعلیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف ماں کی عزت احترام ہی کا حکم نہیں دیا بلکہ اس پر عمل کر کے دکھایا بھی۔ ایک شخص قبرستان سے گزر رہا تھا، اس نے کسی قبر سے آواز سنی، مجھے نکالو میں زندہ ہوں۔ اس نے ایک دو مرتبہ آواز سنی، یقین ہونے کے بعد مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے۔ امام صاحب نے کہا، تمہیں اس کے زندہ ہونے کا پورا یقین ہو گیا ہو، تمہیں اس کے زندہ ہونے کا پورا یقین ہو گیا ہو، تب اس کو قبر سے آزاد کرو، اس کو قبر سے باہر نکالو، اس کو قبر سے باہر نکالو۔ فوراً یہ لوگ قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی۔ جیسے ہی تختہ ہٹایا، پہلا تختہ ہٹایا، دوسرا تختہ ہٹایا، اور عورت کو اس حال میں دیکھا کہ اس کے پاس ایک کوئی لباس بھی نہیں، وہ قبر میں ننگی بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ میرے گھر سے میرے لیے کپڑا لاؤ تاکہ میں پہن کر باہر نکلوں۔ فوراً لوگ اس کے گھر جاتے ہیں، پورا واقعہ بتاتے ہیں، کپڑا وغیرہ لے کر آئے، اس کی قبر میں پھینک دیا، اور اپنے ان کپڑوں کو پہن کر تیزی سے قبر سے نکلتی ہے اور دوڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بھاگتی ہے۔ گھر جا کر چھپ کر دروازہ بند کر لیا۔ لوگ بھی اس کے گھر پہنچے، لوگوں نے دستک دی، عورت نے اندر سے جواب دیا، اندر وہ شخص داخل ہو جسے دیکھنے کی طاقت ہو۔ اب سب اندر جانے سے ڈر رہے تھے، دو چار آدمی جو مضبوط دل والے تھے اندر گئے۔ عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا، لوگوں نے اس کا سر دیکھا، اس کے سر میں ایک بال بھی نہیں۔ لوگوں نے پوچھا تیرے بال کیا ہوئے؟ اس عورت نے کہا، میں دنیا میں اس عورت نے کہا، میں گھر سے بے پردہ نکلا کرتی تھی، نہ محرم مردوں کے سامنے بے پردہ نکلا کرتی تھی، اس کی وجہ سے میرے فرشتوں نے میرا ایک ایک بال کھینچ لیا۔ پھر اپنا منہ کھولا، لوگوں نے اس کا منہ دیکھا، اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہیں۔ لوگوں نے پوچھا تیرے دانت کیا ہے؟ لوگوں نے پوچھا تیرے اونٹ کیا ہے؟ اس کا چہرہ اتنا ڈرنا، اتنا خطرناک لگ رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا تیرے اونٹ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا، میں اپنے اونٹوں پر لالی لگایا کرتی تھی، میں اپنے اونٹوں پر لپسٹک لگایا کرتی تھی، اس کی وجہ سے فرشتوں نے میری اونٹیں کاٹ دی۔ پھر اپنا منہ کھولا، پھر اپنی انگلیاں کھولے، لوگوں نے اس کی انگلیاں دیکھے، اس کے انگلیوں میں ایک ناخن بھی نہیں۔ لوگوں نے پوچھا تیرے ناخن کیا ہوئے؟ اس عورت نے کہا، لوگوں نے پوچھا تیرے ناخن کیا ہوئے؟ اس عورت نے کہا، مرنے کے بعد جب مجھ کو قبر میں لایا گیا تو فرشتوں نے میرا ایک ایک ناخن پلا سے کھینچ لیا۔
اتنی بات کہنے کے بعد عورت بے ہوش ہو کر مردہ بے جان ہو گئی. لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان میں پہنچا دیا. میری پیاری اسلامی ماں بہنوں, میرے اسلامی شہزادیوں, میری پیاری اسلامی ماں بہنوں, آپ نے اس دردناک عذاب کو ملاحظہ کر لیا ہے. ہم اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے جلد سے جلد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں, ورنہ ہمارا اور آپ کا بھی یہی حال ہوگا. السلام علیکم.